السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی سیاست میں ایک بار پھر ہلچل مچ گئی۔ رانا ثناء اللہ نے بڑی خبر بریک کر دی۔ عمران خان کی جیل صورتحال پر حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے آ گئے۔ رانا ثناء اللہ نے کھل کر بڑے دعوے کر دیے، جبکہ اپوزیشن نے حکومت پر سنگین الزامات لگا دیے۔ کیا واقعی مذاکرات کا راستہ کھلنے والا ہے؟ رانا ثناء اللہ نے بڑا دعویٰ کر دیا کہ 4 دن میں عمران خان کی رہائی ہو جائے گی۔ اس رہائی کے پیچھے اصل واقعہ کیا ہے، سننے والے بھی دنگ رہ گئے۔ رانا ثناء اللہ نے بڑے انکشافات سامنے رکھ دیے۔ آئے ناظرین، سب سے پہلے یہ زبردست ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر بات کریں گے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ کیے اور ان فیصلوں کے مطابق لوگوں کو سزائیں بھی ہوئیں، لوگ بری بھی ہوئے، ضمانتیں بھی ہوئیں، لوگ جیل بھی گئے۔ تو یہ ٹھیک ہے، محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے وہ ان کا ایک اپنا طریقہ خطابت ہے اور ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے جی، لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے ریزالو نہیں ہوں گی۔ اگر وہ چاہتے ہیں، جی، سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر پولیٹیکل لیڈرشپ کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، تو انہیں پرائم منسٹر کی آفر کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے جی کہ آئیں، بیٹھ کے جو بھی بات جہاں سے بھی شروع کرنی ہے کریں۔ اور اس سنا ہے رانا صاحب، آپ کے گھر کا انتخاب ہوا ہے، آپ کی رہائش کا آپ کی ریزیڈنس کا بطور نیوٹرل وینیو قائد حزب اختلاف اور لیڈر آف دی ہاؤس کے درمیان؟ دیکھیں، نیوٹرل وینیو کے طور پہ یقیناً انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ہم آپ کی طرف جو ہے وہ آ جاتے ہیں تو وہاں پہ وزیر اعظم صاحب بھی آ جائیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ کوئی خفیہ ملاقات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ایک لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس وزیر اعظم کو اس طرح سے جو ہے وہ دائیں بائیں کیوں ملنا ہے؟ اچھا، وہ خط لکھیں یا وہ میں نے تو خیر کئی دفعہ ان سے پوچھا بھی ہے اور میں نے ان کو کہا بھی ہے کہ آپ جب چاہیں گے، یہ میری ذمہ داری ہے، میں وزیر اعظم صاحب سے ٹائم طے کر کے تو میں بلکہ آپ کو ساتھ لے چلوں گا، آپ وہاں پہ تشریف لائیں۔ وزیر اعظم ہاؤس کوئی وزیر اعظم کی ذاتی ملکیت تو نہیں ہے، نہیں، وہ کہتے ہیں حکومتی عمارت ہے نا جی، لیڈر آف دی ہاؤس کا دفتر ہے وہ، تو وہ نیوٹرل وینیو نہیں ہے، شاید ان کا گھر آپ کو نیوٹرل لگتا ہے۔ اگر نیوٹرل نہیں تو نیوٹرل گھر تو خیر میرا بھی نہیں، وہ بھی حکومتی گھر ہے، آپ بھی کیبنٹ کا ممبر ہیں۔ نیوٹرل جو ہے وہ اگر ایسے ہی چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اسپیکر چیمبر جو ہے وہاں پہ وہ اپوزیشن کے دوست اکثر تشریف لے جاتے ہیں، اور وزیر اعظم نے ویسے ان کو یہ آفر بھی کی ہوئی ہے کہ بھئی اگر ہم میرے پاس نہیں آنا چاہتے تو آپ جو ہے وہ اسپیکر چیمبر تشریف لے جاتے ہیں روز، تو مجھے حکم کیجیے گا، میں وہاں پہ آ جاؤں گا، وہاں پہ بیٹھ کے بات کر لیں گے۔ اچھا، تو وہاں پہ کر لیں۔ تو ہچکچاہٹ آپ کو کیا لگتا ہے سر؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اچکزئی صاحب کیوں ہچکچا رہے ہیں؟ سر اچکزئی صاحب کیوں ہچکچا رہے ہیں آپ کے نزدیک؟ ہچکچا رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ گالی گلوچ برگیڈ جو ہے وہ میری شامت لے آئے گا اگر میں اس مل لیا میں نے وزیر اعظم سے تو، اور انہوں نے 1-2 دفعہ کہا بھی ہے کہ ہمیں پہلے عمران خان صاحب سے ملائیں تاکہ ان سے اجازت لے کے پھر آپ سے ملیں۔ اچھا، تو میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے وہ وزیر اعظم سے ملنے میں ابھی جو ہے وہ ہچکچا رہے ہیں۔ اچھا جی، وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بالکل اپوزیشن کو، بلکہ اپوزیشن کے تمام ممبرز کو جب بھی ملنا چاہے، وزیر اعلیٰ KPK نے جب بھی خواہش ظاہر کی ہے یا جو میٹنگ ہوئی ہے جس میں ان کی آمد تھی تو انہوں نے بڑا ان کو ویلکم کیا ہے۔ اس نظام میں موجود لوگوں کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں جی، مطلب معذرت کے ساتھ بڑے سب یہ ڈھیٹ ہیں اور بے شرم ہیں، ادارے انہوں نے تباہ کر دیے ہیں، عدالتیں انہوں نے تباہ کر دی ہیں، ان کا ایک ہی مقصد ہے عمران خان کو جیل میں رکھنا اور یہ کہ اس کو ختم کرنا اور ان کی بہنوں کی ان سے ملاقات نہ ہونے دینا۔ چلے میں بہنوں کی بات بھی بعد میں، اگر اچکزئی صاحب کی مجبوری ہے کیونکہ لیڈر آف دی ہاؤس وہ بنے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن وہ بنے ہیں تحریک انصاف کے بھی سپورٹ سے یقینی طور پر، تو کیا مذائقہ ہے رانا صاحب کہ ان کی ملاقات کروا دیں خان صاحب سے؟ چلے آپ ایک سٹیپ آگے، ان کی ہے نا، ہاں جی، یہ مجبوری ان کی ہے نا، ہماری مجبوری تو نہیں ہے نا۔ تو جناب حکومت میں آپ ہے نا، فیسیلیٹیٹ آپ نے کرنا ہے، کوئی رستہ آپ بھی کھولے نا رانا صاحب۔ نہیں تو میں کہاں، یعنی میری کیا یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں وہاں پہ رجسٹر لے کے بیٹھا ہوں ملاقاتیں کروانے یا نہ کروانے کے لیے،
وزیر اعظم کی یہ ذمہ داری ہے. اچھا اگر وہ ملنا چاہتے ہیں تو وہ جائیں, سپرڈنٹ سے بات کریں. اگر سپرڈنٹ ان اکارڈنس میں لا کام نہیں کرتا تو عدالت میں جائیں. عدالت کیونکہ وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے نا, ہی از ناٹ ان گورنمنٹ کسٹڈی, ہی از ان جوڈیشل کسٹڈی. وہ عدالت جائے, عدالت سے ملاقات کے آرڈرز لیں اور ملاقات کریں. وہ جو آرڈر لیتے ہیں تو وہ سپرنٹینڈنٹ جیل اس آرڈر کی وہ تعمیل نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں انتشار ہے, وہ نہیں مانتے. 2 رکنی بینچ کا آرڈر لے کے بیٹھے ہیں. ایسے نہیں ہے. ملاقات کے جو رولز ہیں, ریگولیشن ہے, لا ہے, اس کی وائلیشن کا بھی یہ آپ دونوں طرف کی بات سنیں جی تو پھر آپ کو صحیح معلوم ہوتا ہے. یہ پچھلے دنوں میں جب یہ علاج اور ڈاکٹروں کے معائنے اور اس میں کسی فیملی کے ممبرز کی شمولیت کا معاملہ تھا جی, تو اس وقت محسن نقوی صاحب جو براہ راست اس معاملے کو جی مجھے بالکل پتہ ہے, ایک پریس بریفنگ میں انہوں نے بتایا تھا کہ کیا ہوا, کیسے ہوا. تو یہ ایسی بات نہیں ہے, یہ یک طرفہ طور پہ جو مرضی کہتے رہیں. تو معاملہ جو ہے وہ ان کا بھی ہے کہ یہ لا کے مطابق, رولز کے مطابق ملاقات کرنے کو تیار نہیں ہے. وہاں پہ جو گفتگو کرتے ہیں اس کو پھر باہر آ کے جس طرح سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو جب یہ عدالت میں جائیں گے تو عدالت اگر دوسرے فریق کو بلائے گی تو پھر آمنے سامنے یہ کیوں نہیں جاتے عدالت, اسی لیے نہیں جاتے ٹھیک کہ وہاں پہ یہ چیزیں ساری جو ہیں سامنے آ جائیں گی. اچھا نہیں, بٹ ران صاحب یہ جو پابندی کا تعلق ہے نا, یہ آپ کو یاد ہوگا کہ آخری دفعہ وہ جو ہوا, پھر اس کے بعد ایک بڑی سخت پریس بریفنگ بھی آئی ڈی جی ISPR کی جانب سے. اس بات کو 5 مہینے ہو گئے ہیں وہ عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات کے بعد. وہ پابندی کا اطلاق یا اس پہ بالکل جو نہ تھی وہ تو عطا طاہر صاحب نے اور اعظم وزیر طاہر صاحب نے کہی کہ جی نہیں اب نہیں ملاقات ہوگی. تو وہی کوئی گنجائش پیدا کر دیں. بیچ میں دیکھیں نا ان کی طبیعت خراب, ان کی اہلیہ کی طبیعت خراب, بے شک ان کو آپ نے اسپتالوں میں بھجوایا, علاج کروایا, لیکن ایک مسئلہ جو موجود ہے وہ کہ یہ کہ نہ فیملی مل سکی, نہ ذاتی معالج مل سکے. چلیں انہوں نے برا آپ کے ساتھ کیا ہوگا, اور وزیر اعظم جو اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن تھے, آج لیڈر آف دی ہاؤس ہیں, مجھے ان کا جملہ یاد ہے, انہوں نے عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ نے تو اپوزیشن کو دیوار میں چن دیا ہے. آج اپوزیشن آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے تو ان کو کرش کر دیا ہے. کیا آپ یہ بات مانتے ہیں ران صاحب؟ جی بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل اس بات سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ یہ بات ہمارے ذمے نہیں کر سکتے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے جو عدالت میں طے کیا کہ اس طرح سے ملاقات ہوگی, اس طرح سے لسٹ بنے گی, اتنے بندے ہوں گے, یہ وہاں پہ چیز ہوگی, یہ نہیں ہوگی, یہ رولز ہوں گے, یہ لا ہوگا, جی, تو اس کی وائلیشن جو انہوں نے کی ہے تو اس کا الزام ہمارے اوپر تو نہ ڈالیں. اچھا جی ٹھیک. اور اگر انہوں نے وائلیشن کی ہے تو اس وائلیشن کے نتیجے میں اگر پھر ملاقات پہ پابندی لگی ہے تو وہ جو عدالت جس نے طریقہ کا طے کیا تھا وہاں پہ جا کے بات کریں. وہاں پہ یہ کیوں نہیں جاتے؟ یہ گئے سپریم کورٹ میں, سن رہے ہیں, انہوں نے ایک بیانیہ بنایا کہ جی وہاں پہ ان سے تمام سہولتیں جی جو عدالت سے نے دی تھیں وہ چھین لی گئی ہیں. انہیں سیل میں بند رکھا جاتا ہے, انہیں ٹارچر کیا جاتا ہے, ان کی لیونگ کنڈیشنز ایسی ہیں کہ وہ ان کی صحت خراب ہو رہی ہے, ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے. یہ گئے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ نے انہی کے وکیل جنہوں نے یہ پورا مقدمہ پیش کیا تھا انہیں کہا کہ جی آپ کو ہم فرینڈ آف کورٹ مقرر کرتے ہیں, آپ جائیں جا کے وہ رپورٹ لے کے. ناظرین, آج کے پروگرام میں پاکستان کی سیاست, عمران خان کی جیل, صورتحال اور حکومت اپوزیشن کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر ایک انتہائی اہم اور گرما گرم بحث دیکھنے کو ملی. گفتگو کے دوران بار بار یہ سوال اٹھایا گیا کہ اگر عمران خان کے ساتھ جیل میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی. اپوزیشن کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا کہ اس کے ذمہ دار وزیر اعظم شہباز شریف, نواز شریف اور آصف زرداری ہوں گے, جبکہ حکومت نے اس موقف کو سختی سے مسترد کر دیا. رانا ثناء اللہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کسی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت نہیں بلکہ عدالت کی سزا کے تحت جیل میں ہیں. ان کے مطابق اگر یہی ان
کے مطابق اگر پی ٹی آئی کو عدالتی فیصلوں پر اعتراض ہے تو وہ عدالتوں رجوع کریں، حکومت پر الزام تراشی مسئلے کا حل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تب بھی سیاسی مخالفین جیلوں میں رہے، مقدمات اور عدالتوں نے فیصلے کیے، اس لیے موجودہ صورتحال کو صرف سیاسی انتقام قرار دینا درست نہیں۔ پروگرام میں محمود خان اچکزئی کے بیانات پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اگر اپوزیشن واقعی سیاسی درجہ حرارت کم کرنا چاہتی ہے تو وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش قبول کرے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم ہاؤس، اسپیکر، چیمبر یا کسی بھی مناسب مقام پر بات چیت کے دروازے کھلے ہیں، مگر اپوزیشن خود ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ ان کے مطابق اپوزیشن کو خوف ہے کہ اگر وہ حکومت سے مذاکرات کرے گی تو اپنی جماعت کے سخت موقف رکھنے والے حلقوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف پروگرام میں حکومت پر شدید تنقید بھی کی گئی۔ ناظرین، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ہمیں دیں اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔